بھی ہم کو پیارا ہے یہ اشرف العلوم، جہاں سے بھی ہم کو پیارا ہے یہ اشرف العلوم۔ اب اس کے بعد پھر سے تقریر پیش کرنے کے لیے میں آواز دوں گا جناب طارق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ طارق امین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق اللہ العظیم۔ آج اس عظیم الشان اختتامی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور متعصبین کے ناروا کردار کی ایک جھلک ہے۔ حضرات سامعین اعظام، اسلام میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ صف نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الذہب کی اہم کڑی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے چمن اسلام کے سچائی کا کام ہوتا ہے، یہ ایسی دانشگاہیں ہیں جہاں سے علم و عمل کے جبال تیار ہوتے ہیں۔ انہی مراکز سے خوشہ چینی کرنے والے افراد مذہب اسلام پر لگائے جانے والے ہر قدغن کا دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بقول شاعر: یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہ جھوپڑے نہیں ایوان ہیں صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ حضرات سامعین اعظام، مدارس اسلامیہ کے افراد نے ہر دور میں عالم کے امن و امان اور سکون کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ اگر میں پورے عالم کی تاریخ کی جھلکیاں دکھاؤں تو میرے لیے اس مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا، اس لیے میں صرف اپنے ملک ہندوستان کے مدارس اسلامیہ کے کردار کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ان مدارس کی تاریخ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کے طرف سے لائے گئے سیاہی کے بادلوں کو پاش پاش کرنے کے لیے اپنے ہونہار سپوتوں کو پیش کیا تھا۔ انہی مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے اپنے جسموں کو چھلنی کرایا تھا۔ انہی مدارس کے باکمال فرزندوں نے قید و بند کی صحبت برداشت کی تھی۔ انہی مدارس کے نکلے ہوئے جیالوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان مدارس کے سپوتوں نے آزادی وطن کے لیے جتنا اپنا خون جگر بہایا ہے، دوسرے ادارے اپنے سپوتوں کے اتنے پسینے بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ آزادی کے سور پھگنے والے محدث جلیل شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ انہی مدارس کے فیض یافتہ تھے۔ اور مزید آگے بڑھیے، بالا کوٹ کے پہاڑی کا نظارہ کیے تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی برہانوی کی شکل میں مجاہدین اپنے خون جگر کو دکھا کر وفاداری کا سبق پڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان مدارس کے تربیت نے ہمیں اپنے وطن سے کیسا درس دیا تھا۔
مزید آگے بڑھے مزید آگے بڑھے 1857 کے مارکے شاملی پر ایک تیرانہ نگاہ ڈالے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس مارکے کے تمام مجاہدین انہی مدارس سے فیض حاصل کیے ہوئے تھے. اور آگے چلو تو شیخ الہند شیخ الاسلام کی بامشقت اسیری اور وفاداری مدارس اسلامیہ کی تاریخ نمایاں کرتی نظر آئیں گی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ان مدارس کی تاریخ تابندہ و روشن ہے. لیکن اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ان مدارس اسلامیہ کے اور آج ہمارے ان علماء کرام کے تمام قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. ہمارے مدارس اسلامیہ کے تابناک ماضی کو شکوک و شبہات کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے. ہمارے ان مراکز کے خوش آئند مستقبل پر ڈاکہ ڈالنے کی پیہم سعی ہو رہی ہے. اس لیے اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج ہمیں حضرت نانوتوی کی روح آواز دے رہی ہے، حضرت گنگوئی کا دل پکار رہا ہے، شیخ الہند کا جگر صدا دے رہا ہے، حضرت مدنی کا کلیجہ آواز لگا رہا ہے کہ اے قاسم نانوتوی کے روحانی فرزندوں، جن ادارے کے فیض تربیت سے ہم نے ہندوستان میں انقلاب کا سورج روشن کیا تھا، آج انہی درسگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے. جن ادارے کے فیض تربیت سے اس ملک میں باد بہاری آئی تھی، آج انہی درسگاہوں کو بنیاد پرستی اور ملک دشمنی کا تانا دیا جا رہا ہے. اس لیے آج میں ان علماء کرام کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ہم فرقہ پرستی سے آزاد کرائیں گے. ہمارے اکابر نے انگریزوں سے ہندوستان کو نجات دلائی تھی، ہم ملک دشمن عناصر سے اس سرزمین کو پاک و صاف کریں گے. اے ہندوستان کے جیالو، آج ہمیں ان مدارس اسلامیہ اور مراکز دینیہ کے تحفظ و بقا کی خاطر پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا، سنگلاخ راہوں سے گزرنا ہوگا، دار و رسل کو چومنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی اکابر کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا دستور ہے، یہی شیخ الہند کی تاریخ ہے، یہی علماء دیوبند کی داستان ہے، یہی مجاہدین ملت کا کردار ہے. کیوں؟ یہ صرف ہما شما کا مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے، رسالت و نبوت کے عزت و آبرو کا مسئلہ ہے. یاد رکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر میں معمول و محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری نادانی و بے وقوفی ہے. ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اگر یہ مدارس باقی ہے تو ہم مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے. اگر یہ ادارے زندہ ہے تو ہم مسلمان، تو اسلام کا چراغ روشن ہے. اگر یہ دینی مراکز محفوظ ہیں تو مسلمانوں کا عزت و آبرو بھی محفوظ ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر یہ مدارس کے وجود سے لال قلعہ کی فصیل قائم ہے، مدارس کے قیام سے قطب مینار کی رفعت متعلق ہے، مدارس کی روشنی سے تاج محل کی چمک اور اس کی چاندنی وابستہ ہے، اور انہی کے دم سے ہندوستان آباد ہے. کہ مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس ہی کے دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی. انہی کے فیض سے ہے ملک میں سرسبز و شادابی. وما علینا الا البلاغ.